أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعينين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللہم صلی علی محمد میرے محترم ذویل احترام سامعین کرام، آج ہم اپنے پروگرام میں وہ سبب اور علت سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جناب عمر بن عبدالعزیز نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ یہ کتاب شرح نہج البلاغہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 1516 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 351 ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، تو سب سے پہلے اس نے کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن عمر بن حزم کو خط لکھا کہ آپ سب سے پہلے اولاد فاطمہ کو ان کا حق فدق کی صورت میں واپس کر دیں۔ والی مدینہ نے آگے سے دوبارہ خط لکھا کہ اولاد فاطمہ آل عثمان میں بھی ہے اور آل فلاں فلاں میں بھی ہے، میں نے کس اولاد فاطمہ کو فدق واپس کرنا ہے۔ اس خط کو پڑھ کر عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا اور اس نے جواب میں یہ لکھا، میں نے تجھے بکری ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تو مجھ سے پوچھے کیا سینگوں والی بکری ذبح کرنی ہے یا بغیر سینگوں والی بکری ذبح کرنی ہے۔ میں نے آپ سے گائے ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے گائے کے رنگ کے بارے میں سوال کریں۔ میں نے آپ کو اولاد فاطمہ کو حق واپس کرنے کے لیے خط لکھا ہے اور تجھے حکم دیا ہے، اب جیسے ہی میرا یہ خط آپ تک پہنچ جائے، بغیر کسی تاخیر کے آپ نے اس اولاد فاطمہ کو فدق واپس کرنا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے فدق اولاد علی و بطول کو واپس کر دیا تو بنو امیہ کو بہت غصہ آیا۔ عمر بن قیس کی قیادت میں کوفے کے چند لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے اوپر بہت غصہ نکالتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، جو تو نے فدق اولاد علی و بطول کو واپس کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیرے ایسے کرنے سے شیخین کی عمل کی تکذیب ہوئی ہے کہ انہوں نے تو یہ فدق اپنے پاس رکھا اور آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ نے اولاد علی و بطول کو جو واپس کیا ہے تو نے ان کی خلافت کے خلاف بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ان کی شان میں جسارت کی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، سنو، میں نے اس وجہ سے فدق واپس کیا ہے کہ جس وجہ کو تم تو بھول چکے ہو، لیکن مجھے یاد ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تو نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس فرمان یاد ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب میں نے فدق اولاد فاطمہ کی طرف لوٹا کر جناب بطول کی رضا بھی حاصل کر لی ہے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل کر لی ہے۔
اور عمر بن عبدالعزیز نے 99 ہجری میں فدق جو ہے وہ سیدات کے سپرد کیا ہے، اور تقریباً 2.5 سال تک اس کی خلافت باقی رہی ہے، اور ان 2.5 سالوں میں یہ فدق اولاد علی کے پاس رہا ہے، اور یہ فدق واپس کیا گیا ہے حسن مثنیٰ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فدق کی آمدنی کیا تھی اور اس کی اوسط کیا تھی۔ کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد، جلد اس کی 3 ہے اور صفحہ اس کا 144 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پہ بیٹھا تو اس وقت فدق کے غلوں کی سالانہ آمدنی جو تھی وہ 40,000 دینار تھی۔ کتاب کا نام منتہی العرب ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا اور جس کا وزن 3.5 ماشے ہوا کرتا تھا۔ تو اب ہم جب حساب کرتے ہیں یعنی 40,000 دینار کو 3.50 یعنی 3.5 ماشوں کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو جواب میں 3 من 46 کلو سونا بنتا ہے۔ پاکستانی ریٹ کے مطابق جب ہم اس کی گرام یا تولوں کی شکل میں کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کی سالانہ آمدنی بنتی ہے 139 کروڑ 6,34,321 روپے۔ یہ کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تھوڑی جائیداد ہے۔ تو آخر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بعض مبلغین نے اپنے پروگراموں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خلیفہ فدق اسی لیے واپس نہیں کیا تھا کیونکہ جو کچھ بھی نبی چھوڑتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ سیدات پہ حرام ہوتا ہے، صدقہ آل رسول پہ حرام ہوتا ہے۔ تو خلیفہ صاحب نے اسی لیے فدق واپس نہیں کیا، کہیں حرام لقمہ جو ہے وہ آل رسول کے منہ میں نہ چلا جائے، حرام لقمہ آل رسول کے شکم میں نہ چلا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو عمر بن عبدالعزیز حسن مثنیٰ کو فدق واپس کر رہا ہے، اولاد علی و بطول کی طرف فدق لوٹا رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ حرام کا لقمہ جو ہے وہ آل رسول کے منہ میں دے رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔